سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ کے فضل سے دیے ہوئے مال میں بخل کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جوڑ رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے لیے جمع کیے مال و خزانہ کا مزہ چکھو۔ حدیث پاک میں ہے، جہنم میں سب سے پہلے 3 آدمی داخل ہوں گے، ایک ظالم حکمران، 2 وہ شخص جس نے اپنے مال سے اللہ کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تیسرا متکبر فقیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ مال ایک زبردست اژدہے کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اس کے 2 جبڑے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اپنے مالک کو 2 جبڑوں کے درمیان دبا لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، 5 اعمال کے 5 بدلے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا، جو قوم عہد توڑنے لگے گی تو اللہ ان پر ان کے دشمن کو حاکم بنا کر مسلط کر دے گی۔ جب لوگ قرآن کے خلاف فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر غربت و افلاس نازل کر دے گا، اور جب ان کے درمیان بدکاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کی کثرت کو پھیلا دے گا، اور جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خشک سالی میں مبتلا کر دے گا، اور اگر زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ان سے بارش روک لی جائے گی۔ بن یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ چلو، ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے مل لیں اور تعزیت کر لیں۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے بھائی پر نہایت ہی غمگین تھا اور بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ہم لوگ اس کے قریب بیٹھ کر تسلی دینے لگے تو ہم نے کہا، بھائی، تجھے معلوم نہیں کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ اسے سبھی کو دوچار ہونا پڑے گا؟ اس نے کہا، خوب معلوم ہے، لیکن میں تو اپنے بھائی کے سزا پر رو رہا ہوں جو صبح شام اس کے جسم کو ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے غیب پر مطلع کر دیا؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ قصہ یوں ہے کہ جب میں اپنے بھائی کو دفن کر چکا اور قبر کی مٹی برابر کر دی گئی اور لوگ سب واپس ہوئے تو میں وہیں قبر کے پاس نہایت غمگین بیٹھ گیا۔ اچانک قبر میں سے آواز آئی، ہائے، مجھے عذاب بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ گئے ہو، ہائے، میں نماز پڑھا کرتا، روزے رکھا کرتا۔ بھائی کی اس آواز نے مجھے رلا دیا اور میں نے بےتاب ہو کر اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ آگ بھری ہوئی ہے، اس کے گلے میں ایک توق پڑا ہوا ہے۔ میں نے بھائی کی محبت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ توق اس کے گلے سے نکال دوں تو آگ سے میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا۔ اس شخص نے کپڑے کے اندر سے ہاتھ نکال کر ہمیں دکھلایا تو وہ نہایت ہی جلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے مٹی بھر دی اور لوٹ گیا۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا بھائی آخر دنیا میں کون سا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا، سب ٹھیک تھا، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا۔ ہم نے کہا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تشریح ہے، اور جو لوگ اللہ کے اپنے فضل سے دیے ہوئے مالوں میں بخل کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ محض برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ مال توق بنا کر ان کے بخل کی وجہ سے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ہم یہاں سے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ عرض کیا کہ حضرت، یہود و نصارہ بھی تو مرتے ہیں، لیکن ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ انہوں نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے، وہ لوگ یقیناً جہنمی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری عبرت و نصیحت کے لیے اہل ایمان کے حالات وقتاً فوقتاً انکشاف فرماتا رہتا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے، تو جس نے عبرت حاصل کر لی اس کا بھلا ہے، اور جس نے قصداً اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کا وبال اس کے سر پر ہے۔